بات بھی آپ کی غلط ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ کے کسی وسیلے اور سہارے کی ضرورت نہیں. ہر نام کے بعد ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور وسیلہ کے اور آپ کا وسیلہ ہونا سبھی کا ثابت ہے. اس لیے آپ کا ایمان کیسے ہو گیا؟ کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا کہ وہ وسیلہ نہیں. ہاں وسیلہ کے معنوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ظاہر کے وسیلہ کیا چیز ہے؟ اس صورت میں میں نے بڑی ترتیب کے ساتھ اس میں ذکر کیا ہوا ہے. ایمان میں وسیلہ ہے اور کس طرح وہ وسیلے سے تعلق جوڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کو پایا جا سکتا ہے. وہ خطبہ اور یہاں نہیں بڑھایا جا سکتا. وہ شاید ہوا یا نہیں؟ اچھا تو شاید ہوا ہے. کتنے خطبے رہ گئے پرانے جو ہے یہ ویسے تو نہیں کر سکتے ہو لیکن خطبہ ڈالنے کو پڑھ گیا سے قرآن عزیز کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے اسلامی اصطلاح میں اور اس وسیلے سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے. اور کتابوں میں یہ بات آ رہی ہے ٹھیک ہے. دعا کرتے ہیں کہ اکثر ویڈیو پیج کے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ والد جب بھائی کو رہنا اپنے بچے کو بہت بری طرح مارتے ہیں اور بچہ انتہائی خوفزدہ ہو جاتا ہے. اس لیے دل چاہتا ہے کہ مارنے والے کو ایسا کرنے سے منع کیا جائے لیکن حالات کے پیش نظر ایسا نہیں کیا جا سکتا. دل کو ڈر ہے کہ بچے کو بہت دیر کو مارنا رہے منع کرنے میں کیا رہے ضروری ہے. بلانے کے لیے جو معاشرہ پیش کیا ہے نئی ملک کا عمل معروف اور نئی ملک کا یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جو بات ہوئی آپ دیکھیں اس کو منع کریں. باقی طریقے کے ساتھ منع کرنا چاہیے اور اتنا حالت یہ ہے اتنا ایمان کے بیان فرمایا اگر اس کو سمجھا نہیں سکتے تو کم سے کم دل میں اس کے خلاف احترام محسوس کرو اور سمجھ لیجیے کہ دعا کے لیے بار بار اگر کوئی ایم پی ایسا کرتا ہے میں نہیں جانتا ہے اس کی مراد کیا ہے کہ جو معاشرے سے ایم پی ہیں یا ایم پی ایسا کرتے ہیں بار بار جو حیثیت کا معاملہ ہے اس میں مذہب کی کوئی تبدیل نہیں ہوا کرتی. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء نے اس بات کا انتظار کیے بغیر کوئی قوم پر ایمان لائی ہے یا نہیں لائی تو اچھی باتوں کی نصیحت شروع کر دی اور بری باتوں سے روکنا شروع کر دی. یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کے بعد ابو جہل کو پہنچ کر بھی نصیحت کی جب اس نے کسی کا ہاتھ مارا ہوا تھا آپ دلانے کے لیے باوجود اس کے کہ انتہائی شدید مخالف تھا اور آنے کو ان کا تکلیف دینے کے اس کے باوجود اس کو نصیحت سنائی جائے. اس لیے نصیحت تو ایک لازمی چیز ہے جو مومن کی زندگی کا حصہ ہے. آپ نصیحت ضرور کریں. اگر ایسے ایسا کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مسلم علیہ السلام نے اس کو انتہائی سختی سے روکا ہے. اس میں سختی سے مراد یہ ہے کہ تشدد پایا جاتا ہے بلکہ سخت سے مراد ہے شدت سے روکا ہے. چنانچہ ایک صحابی کے متعلق آپ کو یہ اطلاع ملی کہ وہ اپنے بچے کو مارتے ہیں اور مارنے کے لیے اطلاع کی کوشش کرتے ہیں. اس پر حضرت مسلم علیہ السلام نے انتہائی تکلیف اور ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک شرک ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم زبردستی کی اصلاح کریں اور ایسے لوگ دعا کی طرف توجہ نہیں کرتے. حالانکہ دعا ایک بہت ہی گہری اور ٹھوس حقیقت ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کی طرف زیادہ توجہ کریں. جتنا اس میں پائیں اتنا زیادہ خدا تعالیٰ کی ذریعہ ادائیگی کریں اور اللہ تعالیٰ فرما دے گا اس کے لیے. دوسرے آپ نے فرمایا کہ نصیحت کرو ایک نصیحت کے ذریعے سے سمجھا
کرتے ہیں اور اس کا سچائی یا نصیحت سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے صرف بات کریں اور توبہ کریں. اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اس طریقے کو اصلاح کریں جس طریقے پر اصلاح کرنے والے نے سمجھا دیا. یہاں روز کر لیتا ہو رہا ہے اور بچوں کی تربیت کے معاملے میں تو بعض جگہ تو آپ نے اجازت ہی نہیں دی. آج مثلاً نماز فرض ہے اور زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے, مقصود ہے پیدائش انسان کا. اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ 7 سے 10 سال تک کی عمر میں بچے کو پیار سے سمجھاؤ اور 10 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک معمولی سزا ہو اور منہ پر تھپڑ مارا تھوڑا سختی کے ساتھ. لیکن جب وہ 12 سال کا ہو جاتا ہے لوگوں کو پہنچ جاتا ہے پھر تمہیں ایسی اجازت نہیں ہے اس کو مارنا. اس کا معاملہ تو خدا کے ساتھ ہے. اگر تمہیں تربیت کرنی ہے تو ابتدائی طور پہ کرو. عام طور پر سختی کرنے والے وہ ہیں جو بچپن میں غافل ہوتی ہے تربیت. اگر جو صحیح عمر بیان فرمائی گئی ہے حدیث میں اس عمر سے تربیت شروع کرے ماں باپ اس کی سختی کی ضرورت ہی نہیں آتی. دوسرے سختی کرنے والے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے ہی گھروں میں گالی گلوچ کرنے والے, سخت کلامی کرنے والے بدخو لوگ ہیں جن کے دلوں سے سوسائٹی دکھ محسوس کرتی ہے, گھروالیاں دکھ محسوس کرتی ہیں, بچوں سے وہ شدت کرتے ہیں. تو تربیت کا بول آتا ہی ان کو نہیں ہے. شروع سے ہی انہوں نے اپنی اولاد کو ضائع کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے. پھر جب بڑے ہو کے بھاگنا شروع کرتے ہیں ویسے بچے باغی ہو جاتے ہیں. ماں باپ کے بھی باغی اور سوسائٹی کے بھی باغی اور پہلے سے بھی زیادہ بچہ ڈالنے چلے جاتے ہیں. یہ تربیت کا معاملہ صبر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آج میں نے سورج دوسری رقم میں تلاوت کی تھی. صحیح تو بتوات کو جہاں کے بتوات کو صبر. زمانہ گھاٹے میں جا رہا ہے اور خدا کہتا ہے سارا زمانہ گوا ہے والا سے انسان گھاٹے میں جا رہا ہے. اس کے باوجود اگر یہ 2 باتیں کو پکڑ لو تو اس زمانے کی ترتیب ہو سکتی ہے. بتوات کو
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکلیف فرما دی. کیا کسی نبی کا کوئی تصور دینی سفر میں ملتا ہے؟ نبی کی تاریخ کیا ہے؟ کیا اس کو مجدد کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اس کو لوگ کے شہر سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ہے عام بنیادی سے یہ بار بار جو آپ یہ ہے کہ دنیا میں اتار جاتا رہتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکلیف فرما دی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. سوال یہ ہے کہ جب اس دین کی تکلیف ہو چکی ہو تو کیا اس کے باوجود اس کے بعد ایک جو صاحب شریعت نہیں تھا جس پر وہ دین کامل ہوا، اس کے بعد اسلام کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری رہنا، یہ اس بات کے معنی اور مخالف ہے کہ دین کی تکلیف ہو چکی ہے. یہ ہے بنیادی بات، اس کو سمجھے بغیر اس سوال کا جواب نہیں سمجھ آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو آپ نے ایک دین کی تکلیف کی، وہ اکمل نہیں تھا، لیکن اپنی زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے سارا اور اس کے باوجود انبیاء آتے رہے جنہوں نے شریعت میں اضافہ نہیں کیا، دین کی تکمیل والے حصے کو نہیں چھیڑا اور بغیر میں حکم لائے تو رات کے احکام پر عمل کرتے ہوئے وہ لوگوں کی اصلاح کرتے رہے. تو اس وقت کیا ضرورت تھی جب دین کامل ہوا؟ یعنی دوسری قوم کے لیے ان کا دین کامل ہونے کا مطلب ہے ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہوتا ہے، اور نئے آنے والوں نے اس میں تبدیلی بھی کوئی نہیں کی. پھر کیا ضرورت تھی؟ ایک اس بات پر غور کیجیے. پھر دوسرا یہ دیکھیے کہ جس پر دین کامل ہوا ہے اگر کسی نے پیش گوئی کی ہو ایک آنے والا آئے گا اس کی کیا ضرورت ہے؟ فی الحال نبی نبی کو بھول کر امام مہدی کا تصور باقی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کامل ہو گیا. تو آپ نے جب یہ فرمایا کہ امام مہدی آئے گا تو امام مہدی نے کیا کرنا ہے؟ آ کر دین تو کامل ہو گیا ہے، جو پتہ ہی نہیں دے سکتا دین کو کم کرنے یا زیادہ کرنے کے معاملات میں. تو جو امام مہدی کی ضرورت ہے وہی ذلی نبی کی ضرورت ہے، اور ہمارے نزدیک ذلی نبی اور امام مہدی دو ایسی اصطلاحیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کامل مطابقت رکھتی ہیں. یعنی ایک چیز کے دو نام ہیں. اس لیے امام مہدی کا ذکر کثرت کے ساتھ میں ملتا ہے. تو جماعت نے دیا کہ یہی ذلی نبی کی پیش گوئی ہے. اس کو میں مزید ابھی واضح کروں گا، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ امام مہدی اور نبی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. دو طریق سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. اول یہ کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی انبیاء کا ذکر آیا ہے وہاں یہ واضح طور پر فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو امام بنایا تھا اور وہ ہمارے حکم کے تابع ہدایت دیتے تھے، اپنی طرف سے ہدایت نہیں دیتے تھے. ہدایت دینے والے کے عربی میں دو ہی نام ملتے ہیں، یا عادی یا معمول. عادی کہتے ہیں جو اپنی طرف سے ہدایت دے، اس فائدہ ہے. عادی مقبول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کسی سے ہدایت پا کر پھر ہدایت جاری کرے. تو قرآن کریم میں انبیاء کے سوا کسی کے لیے امام اور مہدی کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے. آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ مختلف جگہ پہ واقع ہوئی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان سارے انبیاء کو جن کے نام گنا چکا ہے قرآن کریم پہلے فرماتا ہے ان سب کو ہم نے ائمہ بنایا. ائمہ جمع ہے امام سے، یعنی یہ سارے ایسے لوگ تھے قابل اعتماد تھے جن کو ہم نے امام مقرر کیا تھا، خود امام نہیں بنے. دوسری شرط یہ بتائی یادونا بامرنا، ہمارے حکم کے تابع ہدایت دیتے تھے، یعنی مہدی تھے. اس لیے مہدی اور امام جب دو لفظ اکٹھے ہوں تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ غیر نبی کے لیے یہ کبھی لفظ استعمال نہیں ہوا. اور اسی سے یہ مسئلہ حل ہو گیا جو اہل قرآن کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے. اہل قرآن کہتے ہیں کہ امام مہدی کی اصطلاح کیونکہ قرآن میں موجود نہیں اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ سمجھ
سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی طرف سے ایک اصطلاح رہی ہے، اور یہ اتنی عام ہوتی تو قرآن میں ضرور مذکور ہوتی ہے، اور بات کہتے ہیں کہ حدیثیں ساری جھوٹی ہیں جن میں امام مہدی کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے، اس لیے ان کو دکھانے کے لیے یہ آیتیں کہنا ضروری ہے۔ وجعلنا ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان انبیاء کو امام بنایا تھا جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کے تابع، یعنی ماضی سے۔ کوئی عربی دان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہدون بامرنا کا عربی ترجمہ کیا جائے تو ماضی ہوگا، جو پہلے ہدایت پائے اللہ سے پھر آگے ہدایت ہے، اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک اصطلاح بھی اپنی طرف سے نہیں بنایا کرتے۔ قرآن کریم کا آپ کے متعلق یہ دعویٰ ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ وہ نبی ہے جو ایک ادنا کلام بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا، اپنی خواہش کے مطابق نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ تمام کا تمام کلام وہی پر مبنی کرتا ہے۔ تو حدیث کو اس سے زیادہ تقویت نہیں مل سکتی کہ کلام الہی اعلان کر رہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو قول الہی سے الگ نہ کریں، کیونکہ آپ کے تمام اخبار مبنی پر قرآن ہیں اور قرآن کریم سے تشریحات ہیں، اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں امام مہدی کا ذکر ہے، اور امام مہدی ایک اصطلاح ہے مزید جو قرآن کریم میں مشہور ہے، اور یہ اصطلاح نبی کے سوا کسی اور کے بارے میں استعمال نہیں ہے۔ دوسرا، امام مہدی کا قبول کریں تو پہلے بھی میں نے اس کے بعد غیرتی مہمانوں کی بات کر چکا ہوں، اور بچوں کو بہت کر کے اسلام کے خیال کو تھوڑی دیر کے لیے بلا کر آنے والے امام مہدی کا قبول کریں کہ وہ کیسے کریں گا۔ امام مہدی بنے گا کس طرح یہ تو آگے نہیں کہہ رہا کہ اس کی نشانیاں کیا ہوں، کیا وین سے بن جائے گا، کیا علماء الیکشن کریں گے، یا تو اور طریقے اختیار کریں گے امام چننے کے لیے، پورا ڈالا جائے گا، اختیار کس طرح بن جائے گا۔ تمام علماء متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ الہاماً امام مہدی کو کھڑا کرے گا، اس کے بغیر امام بن بھی نہیں سکتا، معمول فرمائے گا، پھر حکم دے گا اس کو کہ میں تجھے امام بناتا ہوں۔ یہ ایک شرط یاد رکھیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ امام مہدی کے منکر کو سارے علماء کافر کہتے ہیں، اور ہونا یہ نہیں، جس کو خدا امام بنے اس کے بنائے اس کے اندر خودی کیسے دے سکتا ہے کہ بشر نہ مان۔ اس لیے یہ دو شرطیں ہو گئی باتیں، ایک یہ کہ امام مہدی کو اللہ حکم کے ذریعے بنائے گا، دوسری یہ کہ اس کا منکر خدا کے نزدیک کافر ہو جائے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ دو شرطیں جس شخص میں پائی ہیں وہ کبھی غیر نبی بھی ہوا ہے؟ کوئی ایک غیر نبی دکھائیں تاریخ انسانی سے جس میں یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں، اللہ نے الہام کو معمول کیا ہو ایک کام پر، اور خدا تعالیٰ نے اس کا ماننا فرض قرار دے دیا ہو۔ کیا کبھی غیر نبی کے لیے یہ شرطیں اکٹھی ہوئی؟ قرآن کریم نے ایمانیات میں جہاں فرض قرار دیا ہے، خدا اپنے اوپر ایمان فرض قرار دیا، فرشتوں پر ایمان فرض قرار دیا، کتب پر ایمان فرض قرار دیا، اور انبیاء پر ایمان فرض قرار دیا، جو آخرت پر ایمان فرض قرار دیا۔ تو یہ وہ فرض جس پر ہو ایمان لانا، جس کا انکار کافر بنائے، وہ نبی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس منہ سے جو چاہے کہیں، امام مہدی کو یہ نبی مانتے ہیں اور امتی نبی مانتے ہیں، اس کے سوا ان کا کوئی عقیدہ نہیں۔ ہم پر جھوٹا الزام ہے کہ ہم کوئی نیا عقیدہ بنا بیٹھے ہیں نبوت کے بارے میں۔ آج کل کے علماء کبھی آنے والے امام کے متعلق کوئی عقیدہ ہے جو ہمارا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی نہیں۔ اب سوال ہے امتی نبی کی جو سمجھ آ گئی، یہ دلی نبی کیا ہوتا ہے؟ دلی نبی سے مراد یہ ہے کہ وہ عکس ہو اپنے آقا کا، جیسا آقا ہو ویسا بن جائے، اس کی غلامی میں، اس کی مطابعت میں، اس کا
اطاعت ہے، اور کامل اطاعت کے بغیر انسان دل نہیں کہلا سکتا۔ دل کہتے ہیں سایہ کو، یہ درختوں کا سایہ جس طرح ہوتا ہے، یا تصویر میں آپ کسی شیشے میں آپ دیکھیں یا پانی میں آپ دیکھیں، ان سب چیزوں کے لیے دل استعمال ہوتا ہے۔ تو دل کے لیے ہو ویسا ہونا ضروری ہے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہ بنائے۔ جتنا دل کامل ہوگا اتنا زیادہ نقوش واضح طور پر اور صحیح طور پر ابھرے۔ اگر مثلا شیشہ گندا ہو تو دل کامل نہیں ہوگا، اگر پانی گدرا ہو تو دل کامل نہیں ہوگا۔ جتنا صاف اور شفاف ہوتا چلا جائے گا اتنا دل کامل ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک یہ بھی مانا ہے کہ مومن دوسرے مومن کے ساتھ اتنا رکھتا ہے گویا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ساری تصویریں ایک جیسی چیز ہیں۔ یعنی تمام مومن جو خدا کے نزدیک حقیقی مومن ہیں، ان کی شکل صورت، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ہے جیسے آئینے میں ایک دوسرے کی شکل دیکھو تو ایک جیسی نظر آئے۔ یعنی مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جب وہ ایک دوسرے میں دیکھتے ہیں تو ایک ہی ذات نظر آتی ہے۔ یہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو کامل طور پر اپنی ذات میں منعقد کر دے، یہاں تک کہ اس کا اپنا وجود مٹ جائے، کل عدم ہو جائے، کوئی اپنی خواہش باقی نہ رہے، کوئی مرضی اپنی نہ زندہ رہے، ہر بات میں کامل غلام ہو جائے، اس کو ذلی نبی کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح قرآن کریم میں کہاں ملتی ہے؟ ایک تو من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم وسلم، کہ جو اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو یہ چار نام ملیں گے، نبی، صدیق، شہید، صالح۔ اب اطاعت میں ادنا درجہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ادنا نام ہے، اور نسبتاً قابل درجہ ہوگا تو نسبتاً کامل نام۔ آخری نام جو کسی آیت کریمہ نے بیان فرمایا ہے درجے کے لحاظ سے بلند تر، وہ نبوت کا ہے۔ تو مطیع نبوت کا نام ہی ذلی نبوت ہے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دل والی آیات جو سجدہ کرتے ہیں اس کے اولاد ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو؟ یاد نہیں تو ایک لوگ آگے دیں۔ قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں جو خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ ہے سجدہ، یہ قرآن کریم نے مختلف معنی میں استعمال کیا ہے، اور بعض جگہ ماں کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں غیر بھی شعور چیزیں آ جائیں، یعنی کائنات کی ہر چیز اور اس میں زندگی ہو یا نہ، اور بعض جگہ من کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں انسان مراد ہے۔ من جو لفظ ہے یہ بے جان چیزوں کے متعلق استعمال نہیں ہوتا، بلکہ عربی محاورے کے مطابق بے شعور ہستیوں کے متعلق استعمال ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے من فی السماوات والارض۔ یہاں من سے مراد خاص انسان جو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے حضور وہ مراد ہیں، کیونکہ من غیر بھی شعور کے لیے عربی میں استعمال نہیں ہوتا۔ وظلال، اور ان کا سایہ، یعنی ہر سجدہ کرنے والے کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہاں اہل علم جانتے ہیں کہ جہاں خدا تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر مبہم طور پر کسی من وغیرہ کے سیرے سے کیا ہے، وہاں اول طور پر کامل وجود کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں۔ اور جہاں بھی سجدے میں سب سے زیادہ ذکر، اول ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ میں اس سجدے کرنے والے کی بات کر رہا ہوں جو میرے حضور کامل طور پر سجدہ ریز رہتا ہے
وزلال اور اس کا سایہ بھی اسی طرح خدا کے حضور سجدہ رہتے ہیں. یہاں دل جو ہے اس سجدہ کرنے والے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کامل وجود ہے جو عبادت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں درجہ کمال کو پہنچ جائے. اور سجدہ کرنے والے کا دل کا لفظ قرآن کریم میں ہے اور اس سے انسان ہی مراد ہیں, غیر انسانی چیزیں مراد ہیں. اور جہاں تک نبوت کا تعلق ہے, منجت اللہ کی آیت کھول رہی ہے کہ مطیع نبوت لازمت امت میں مل سکتی ہے اگر حسان درجہ کمال کو پہنچے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا, مانوی لحاظ سے مطیع نبوت کا نام ہی ذلی نبوت ہے. اور اگر لفظ دل ضرور ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس آیت پر اور میں نے پڑھ کے سنائی. من فی السماوات والارض والظلال بالغدو والآصال, یہ آیت ہے. للہ یسجد من فی السماوات والارض, جہاں ایک تفصیلی نقطہ ہے, اس کو اہم یاد رکھیں خاص طور پر, یعنی اس سوال سے الگ ہے, ایک بہت کام کا نقطہ ہے کہ جب تعریف ہو اور نام نہ لیا جائے کہ کون مذکور ہے, تو وہاں سب سے اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مذکور ہوتے ہیں, کیونکہ قابل ذکر ہستی کائنات میں وہی. للہ یسجد من فی السماوات والارض میں مراد یہ ہے کہ پہلی مراد اور لوگ بھی جو حضور اکرم کی مطابق میں سجدے کرتے ہیں وہ بھی مراد ہے, لیکن اول مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان میں قابل ذکر سجدے کرنے والا جو صبح اور شام سجدہ کرتا ہے اور اس کے دل یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پیارتے ہیں. اس لیے دل کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق میں قرآن کریم نے استعمال کروایا ہے. یہ پہلے صاحب ہیں جنہوں نے کلک کہنے کی بجائے بڑی صداقت سے کام لیا ہے, اشارے کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک مبہم سا اشارہ ہی ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اگر غور کریں تو وہ اشارہ بھی تھوڑی دیر کے بعد جائزے سے غائب ہو جاتا ہے, کچھ اور منظر ابھرتا ہے. ان کی مراد سائل کی مراد ہے اس آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ یقینا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ, کہ یہودی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح ابن مریم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے, جھوٹ بولتے ہیں. ما قتلوہ یقینا, وہ ہرگز حضرت مسیح کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے مسیح کا اپنی طرف رفع فرما دیا. اس لفظ رفع سے انہوں نے فرمایا ہے کہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت مسیح کو جسم سمیت آسمان پر اٹھا دیا گیا. اول تو یہ کہنا غلط ہے کہ جسم سمیت کا کہیں ذکر ہے اور آسمان کا کہیں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مسیح کا رفع فرما دیا, صرف یہ اعلان ہے. اس لیے یہ سمجھنے کے لیے کہ اپنی طرف رفع کیا ہوتا ہے, قرآن کریم سے لفظ رفع تو ہونا چاہیے. جہاں جہاں قرآن کریم میں اللہ نے کسی بندے کا رفع کیا ہو, اس کا ذکر ملتا ہو, اس مثال کو دیکھ لیں اور رفع کا مطلب سمجھ آ جائے گا. ایک تو رفع کا ذکر ملتا ہے اور رفعنا مکانا علیہ, حضرت ادریس کے ذکر, اور حضرت ادریس کے ذکر میں مفسرین اسی آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا, ان کو قرب عطا فرمایا. یعنی رفعنا و مکانا علیہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ بلند کیا, نہ کہ جسم بلند کیا. اگر ان کو بھی آسمان پر مانا جائے تو پھر مشکل یہ پڑے گی کہ ایک نہیں دو سے اترنے کا جھگڑا چل پڑے گا, ورنہ وہ گئے کہاں واپس کیوں نہیں آتے. اس لیے یہ بالکل لغو بات ہے کہ رفع کا ترجمہ جسم سمیت اٹھانا ہے. دوسری جگہ قرآن کریم پھر یہ لفظ اللہ کی نسبت سے استعمال فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف ذلیل کر کے ایک بندے کے رفع کا ذکر فرماتا ہے.
अखला दायरा है। एक बदबख्त इंसान जिसको उलमा तारीख से बलम बाबू बताते हैं, ये उसका जिक्र है और मशहूर आदमी है जो इसी जमाने में वलीउल्लाह होता था और अल्लाह ताला उसको बुलंद मर्तबे अता कर सकता था, उसके अंदर सिफात मौजूद थी। उसका जिक्र करते हुए खुदा ताला फरमाता है बुलौशेना लरफाना हो गया, उसकी सिफात के नतीजे में अगर हम चाहते तो उसका रफा फरमा लेते, वलाकिन नहू अखलदा इला, लेकिन वो बदकिस्मत जमीन की तरफ झुक गया और इस रफा से इनकार कर दिया। तो लौशेना से ये पता चला कि अल्लाह ताला चाहता तब है अगर बंदा भी चाहे, यानी रज़्क़ को रिज़्क़ देना और नेकी अता करना महज अल्लाह के चाहने से नहीं होती। अल्लाह ताला ने यह कानून बना रखा है कि अगर बंदा भी चाहेगा तो वो रफ़त अता फरमाएगा, बंदा नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। दोनों की मर्जी जरूरी है। इस आयत में भी खुदा ताला फरमाता है हम उसका रफ़ा फरमा लेंगे, लफ्ज़ रफ़ा ही और अल्लाह की तरफ जमीन गई और मुस्तफ़ा कला है। तमाम उलमा इसका तर्जुमा करते हैं अगर अल्लाह ताला चाहता तो उस बंदे का उसको बंदे को खुद बता फरमाता, उसके दर्जात बुलंद कर, लेकिन उस बदबख्त ने जमीन का कीड़ा बनना पसंद कर दिया और जमीनी चीजों को अपने लिए चुन लिया। अगर जाहिरी नक्शा देखा जाए तो यहाँ ज्यादा तरीन है ये बात के जाहिरी रखा पड़ा है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है वो लौशेना रखा ना हो गया वलाकिन्नहु अखला दायरा, जमीन में घुसने की कोशिश और आसमान को उठाया जाना ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद चीजें हैं। इसलिए अगर जमीन में घुसने के मुकाबले पर रफा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म समेत उठाना ज्यादा करीने पे आता है, लेकिन उलमा यहाँ तर्जुमा नहीं कर सकते। कुरान के बाद हमारे लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के समय हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मरतबा इंसान और खुदा के ताल्लुक में लफ्ज़ रफ़ा इस्तेमाल फरमाया और दोनों जगह मुसल्लम है तमाम उलमा को कि तर्जुमा कुर्बे इलाही ना कि जिस्म समेत उठाना। एक मौके पर फरमाया कि खुदा का वो बंदा जिसम को ख्याल करता है, रफ़अहुल्लाहु इला समाई सात, अल्लाह उसको 7वें आसमान पर उठा लेता है इस सिलसिला से जंजीर के दिन। अब बताइए 7वें आसमान का भी जिक्र और जंजीर भी उतर रही है जिस्म को लपेटने के लिए, साफ पता चलता है कि जो मादी रफ़ा का जिक्र है वह जंजीर उतरेगी और जिस्म को मां खोल के उठा के 7वें आसमान को ले जाएगी। इससे ज्यादा करीना और कोई नहीं हो सकता जिस्मानी रफ़ा का तर्जुमा करने का। लेकिन तमाम उलमा बिल इत्तेफाक जो इसका तर्जुमा करते हैं वो ये करते हैं कि अल्लाह अगर चाहता तो उसके दर्जे बुलंद फरमा लेता और 7वें आसमान तक रफ़तें अता फरमाता, यानी रूहानी रफ़त। एक आलिम भी दुनिया में ऐसा नहीं कर रहा हुआ जो इसका तर्जुमा ये करे कि खुदा ताला अपने मुनकसिर मिजाज बंदों को लपेट फरमा के जंजीर में आसमान पर ले जाता, ना कभी कोई इस तरह लपेटा हो गया है ना कोई अकल वाला इस किस्म का तर्जुमा करता है। तो हुजूर अकरम से भी दो तर्जुमा के साबित हैं, इस तरह पुराने करीम से दो साबित हैं और बिला इस्तिस्ना दोनों जगह जिस्म समेत मुराद नहीं बल्कि दर्जे की बुलंदी मुराद है। दूसरा हुजूर ने हमें जो दुआ सिखाई बैन करते हैं उसमें फरमाया ये भी दुआ तो वरफानी है, मेरे अल्लाह मेरा रफ़ा फरमा। अब बताइए अल्लाह रफ़ा फरमा रहा है बंदे का और कभी दो सजदों के दरमियान कोई राज होता हुआ आगे देखा है? ये ऐसी दुआ सिखाई कि ऊपर से मोहम्मदिया में किसी की सुनी ही नहीं जाती। आज तक ये वाकया नहीं हुआ कि दो सजदों के दरमियान से आदमी उचका गया और क्या कोई आजिज़ बंदा खुदा को उम्मत मोहम्मदिया को बताए कि वो नऊज़ुबिल्लाह में जाए। तो जहालत की बातें हैं, ऐसे तर्जुमे करना जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। 100% इस्तेमाल कुरान और सुन्नत का ये कह रहा हो कि खुदा फाइल हो बंदा मकबूल हो और रफ़ा इस्तेमाल है तो मुराद रूहानी रफ़ा है, कुर्बे इलाही है, ना कि जिस्मानी रफ़ा। और ईसा अलैहिस्सलाम की दफ़ा इकरार करें कि पुरानी और रसूल के मुहावरे के खिलाफ
کہ وہاں ہم نے لفظ ترجمہ کرنا ہے، اور یہ احسان ویسے بھی بیکار ہے. یوں ہی این ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، کہ مفت کی بیکار کوشش ہے، سر ٹکرانے والی بات ہے. قرآن اس کی اجازت ہی نہیں دے گا. وہ ہے اپنی ذات میں کافی ہے اس خیال کو رد کرنے کی، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، اپنی طرف اٹھایا. جس طرح کوئی چیز جاتی ہے اس کی صرف معین ہونی ضروری ہے، ورنہ حرکت کر نہیں سکتی. میں بارہا یہ سمجھا چکا ہوں کہ میں اپنی طرف بلاؤں کسی کو کہ آپ میری طرف تشریف کر کے فاروق عالم، کیا فاروقی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ عالم فاروقی، نلیف عالم فاروقی. آپ کو میں آواز دوں کہ آپ میری طرف آ جائیے. آواز آپ مجھے سنتے ہیں اور سمجھنا ہے میری طرف کیا ہے، تو آپ نہیں نہ جائیں گے. آپ کو سمجھنا ہے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، کان خراب ہو تو آپ کدھر جائیں گے؟ کم کہنا چاہیے، تصویر بنا لیتے ہیں. میں کسی آدمی سے کہوں آواز دے کر کہ جناب میری طرف تشریف لے آئیے، اور اس کے کانوں میں نقص ہو، اس کو پتہ نہ لگے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، تو کہاں جائے گا؟ وہی بیٹھا رہے گا، کیونکہ سمت ضروری ہے. اور جب کسی طرح حرکت کرے گا تو سب حرکت کرے گا اگر وہاں تو شخص نہ ہو جہاں وہ بیٹھا ہوا. اگر وہی موجود ہوگا تو حرکت کر ہی نہیں سکتا. ماں کے ساتھ بچہ بیٹھا ہوگا اور ماں کے میرے لال میری طرف آؤ تو کہاں جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو یہ شرط ہے لازمی کہ اگر بلانے والا اس وجود سے ہٹا ہوا ہو، اس وجود سے دور ہو، تب جسمانی حرکت ممکن. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی سمت ایک طرف ہو اور پتہ ہو کہ فلاں سمت میں ہے. پھر اگر حرکت ہوگی تو باقی سمتوں میں اس کے وجود کا عدم ماننا پڑے. اب بتائیے حضرت مسیح کی جسمانی حرکت کر کے دکھا دیجیے، کیونکہ جس خدا نے فرمایا میں نے اس کا رفع اپنی طرف کیا، اس نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب، تمہاری شانت سے بھی زیادہ قریب ہے خدا. تو وہ خدا جو بول رہا تھا کہ میں نے رفع کیا اپنی طرف، وہ مسیح کی رگے جان کے اندر بیٹھا ہوا یہ بول رہا تھا وہاں موجود. تو حرکت کس طرح کی ہے؟ کوئی نہیں سکتی ہے. جسمانی وجود کی روحانی وجود کی طرف حرکت ممکن ہے، معبود وجود کی لامعبود کی طرف حرکت ممکن ہے. وہ جس میں سمت معین نہ ہو اس کی طرف حرکت ممکن ہے. جو وہاں بھی موجود ہو جہاں سے حرکت کرنی مقصود ہو اس کی طرف حرکت ممکن نہیں ہے. کہ لفظ بات ہے کہ میں میرے پاس کوئی چیز چلتی ہو اور میں اس کو بلاؤں اور وہ حرکت کر جائے وہاں. اس لیے یہ آیت ایسی عظیم الشان ہے کہ غلط معنی ترجمہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اس لیے اشارتاً بھی یہ کہنا چاہیے کہ حضرت مسیح کا آسمان پر جانے کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. یوزاطف نام کے بھی کوئی نبی بنی اسرائیل میں گزرے ہیں اور واقعتاً ان کا مزار کشمیر میں ہے. یوزاطف نام ایک نبی کا مزار کشمیر میں ہے. یہ تو مسلمہ امر ہے، تاریخ کشمیر سے بھی ثابت ہے. دنیا کے اور محققین بھی تسلیم کرتے ہیں اور بہت شواہد ہیں کہ یوزاطف نامی ایک شخص جو نبی کا دعوے دار تھا وہ کشمیر سری نگر محلہ خانیار میں مدفون ہے. دوسری تاریخی حقیقت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کی مسیح ہندوستان میں کتاب کے اندر بڑی وضاحت وہ یہ تھی کہ یہ وجود راجہ شالبان کے زمانے میں تھا. راجہ شالبان نے یوزاطف کو پہلی دفعہ دیکھا اور راجہ شالبان حضرت مسیح کا ہم اثر ہے. یہ بھی مسلمہ تاریخی حقیقت ایک ہی زمانہ ہے. یوزاطف کو اس نے دیکھا اور تاریخ یہ لکھتی ہے ہندو تاریخ کہ وہ اس ملک میں اجنبی تھا. وہ لفظ جو استعمال کیا ہے وہ غیر ملکی کے لیے سنسکرت میں استعمال ہوتا ہے کہ راجہ شالبان نے ایک غیر ملکی کو
ایک شکار کے دوران دیکھا اپنے وطن میں، جو ایک بزرگ انسان تھا جس کے ساتھ کچھ لوگ تھے. اس نے اس سے اس وجہ سے کہ جو غیر ملکی ہمارے ملک میں آیا ہے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو. اس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں خدا کا نبی. دوسرا جواب اس نے یہ دیا کہ مجھے میری قوم نے ظلموں کا نشانہ بنایا اور قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی ان ظلموں سے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے وعدوں کے مطابق بچا دیا اور میں وہ وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے تمہارے پاس آ گیا. راجا سلمان نے پوچھا آپ کے مذہب کا نام کیا ہے؟ انہوں نے اس یوز آسک نے جواب دیا محبت. مسیح کا زمانہ ہے، ایک جگہ سے غائب ہوتا ہے ظلموں سے کم طے کرے کھڑی اور دوسری طرف ابھرتا ہے، اور اس کے سوا پوری تاریخ عالم میں کسی نبی نبوت کے سلسلے کا ذکر نہیں ملتا جو یوز آسک کے نام سے سلسلہ نبوت جائے اور محبت نام بتاتا ہے. اور اس کے آنے کے بعد بدھ مت میں جتنی کتب ملتی ہیں اس کے چند 100 سال کے بعد وہ بہنیں ہی بدھ مت کا وہ نقشہ کہنے لگ جاتی ہیں جو عیسائیت کا ہے. یہاں تک کہ کواری کے پیٹ سے پیدا ہونے کا ذکر بھی بدھ مت کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن اس واقعہ کے بعد اس سے پہلے تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے کہ یوز آسک جیزس ہی تھے. اول تو یہ چین میں بدل جاتی ہے. اگر ایک لفظ کے طور پر پڑھیں تو یوزر اور جیزس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ترجیحات ہیں. 2 لفظوں کے کا مرکب بھی بتایا گیا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر علمی بحث فرمائی ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے جو فرض پر مبنی نہیں بلکہ تاریخی حقائق اور شواہد پر مبنی ہے. یوز آسک حضرت مسیح تھے یعنی جیزس، جو ظلموں اور ستم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجودانہ طور پر بچائے گئے، ہجرت کی، پھر کشمیر میں آئے. اور کشمیر میں اس لیے آئے کہ جہاں بنی اسرائیل کے گم شدہ قبائل آپ سے پہلے آ چکے ہیں، اور قرآن کریم ان کو رسولاً الی بنی اسرائیل بیان فرماتا ہے. اس لیے بنی اسرائیل کے قبائل میں نبوت کو کام مکمل کرنا، اس پیغام کو پہنچانا، یہ آپ کے منصبی فرائض میں داخل ہے. بس آپ کا یہاں آنا تعجب بغیر بھی نہیں. اور قرآن کریم کی ایک آیت بھی کشمیر کی طرف واضح انگلی اٹھا رہی ہے اور واقعہ صلیب کے بعد آپ کا جانا بتا رہی ہے. وہ آیت یہ ہے وَأَوَيْنَهُمَا جَعَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے مسیح ابن مریم اور اس کی اماں ایک نشان بنا. نشان تو ایک خاص غیر معمولی موجودانہ بات کے متعلق استعمال ہوتا ہے. وہ کیا موجودہ عطا کیا ان کو؟ آوینا ہم نے ان کو بچا دیا اور پناہ دی الی ربوۃ ذات قرار ومعین، ایسے ٹیلوں پہاڑی علاقے کی طرف جو جس میں چشمے بہتے تھے اور وہ پرسکون جنت نما جگہ. اب یہ دیکھ لیجیے کہ آوینا کا لفظ غیر معمولی خطرے سے پناہ دینے کو کہتے ہیں. خطرے اور فکر کے مقام سے پناہ دینے کو آوینا کہتے ہیں. تو واقعہ صلیب ہی تو وہ وقت ہے جب حضرت مسیح کو سب سے بڑا خطرہ درپیش ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا آوینا ہما، حضرت مریم اور مسیح دونوں کو بنا. تو پتہ چلا کہ وہ دونوں وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں چشمے بہتے ہیں، جو پہاڑی علاقہ ہے اور پرفضا مقام ہے، پرسکون مقام. یہ کشمیر بھی ہو سکتا ہے اور جگہ بھی ہو سکتا ہے. مگر حضرت عیسیٰ نے بھی بائبل میں ایک انگلی اٹھائی ہے اپنی ہجرت کی طرف. ان دونوں انگلیوں کا مقام انقطاع جہاں یہ دونوں اشارے مل جاتے ہیں وہ کشمیر بنتا ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چھوڑ کر بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کی طرف جانے والا. یہ واقعہ صلیب سے پہلے آپ نے اپنی قوم کو بتایا میں کہاں جاؤں گا. آپ نے فرمایا بنی
बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ों की तरफ। बस वो कबाइल जो आज से पहले हिजरत कर गए थे फलस्तीन से और दूसरे इलाकों में चले गए थे, वहां हजरत मसीह को तलाश करना चाहिए। और उन कबाइल की पनाहगाह में अगर कुरान की सिफात मिलती हो तो लाजमन वही जगह है। बनी इसराइल के मतलब ये भी मुसलमा है, ईसाई मोहम्मद की तस्लीम करते हैं कि बनी इसराइल अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं और कश्मीर में भी पाए जाते हैं। कश्मीर पर यह नक्शा पूरा आता है जो कुरान का नक्शा है, तो इसलिए लाजमन वही जगह है जहां हजरत मसीह को मिलना चाहिए और आपकी वालदा को मिलना चाहिए। और यूद आफर का मसीह के जमाने में होना, उसका यह कहना कि मैं अपनी कौम से हिजरत करके आ गया हूँ और नक्शा हुई फेंकना, अपने वजह का नाम मोहब्बत बताना और कुरान करीम और बाइबल के लिए इशारे इस मजमून को मुकम्मल कर सकते। कहते हैं जमात को अकलियत करार देने से पहले एक अहमदी व्यक्ति का निकाह गैर अहमदी से नहीं हो सकता था, जबकि इस्लामी शरीयत एक ही थी। क्यों? इसका जवाब यह है कि आपको शायद नहीं, सिर्फ अहमदी का सवाल नहीं है, तमाम गैर अहमदी फिरके जो फतवे शाया कर चुके हैं, मुसलमान ऐसे अपने बुजुर्गों के जिनको वाजिब तस्लीम करते हैं, उनकी रूह से किसी मुसलमान फिरके की लड़की का निकाह किसी गैर दूसरे फिरके के मर्द से नहीं हो सकता, बल्कि किसी मुसलमान फिरके के मर्द का निकाह भी किसी दूसरे फिरके की लड़की से नहीं हो सकता। सिर्फ यही नहीं, जमात अहमदिया और इन फतवों में एक फर्क है जिसको याद रखें, जिसकी रूह से जमात अहमदिया सिर्फ एक ही फिरका था जिस पर ये एतराज क्योंकि जमात अहमदिया के नजदीक अगर ये इजाजत नहीं कि अहमदी लड़की का गैर अहमदी से निकाह किया जाए, क्यों नहीं? उसके अंदर मुस्लिम ने तस्वीर बयान फरमाई है कि कैसे कैसी मुसीबतें बढ़ती हैं और कैसे मसाइल पैदा होते हैं। इसके बावजूद अहमदी फिका की रूप से अगर कोई गैर अहमदी लड़की किसी गैर अहमदी से ब्याह कर लेती है तो शर्म को हराम है। इन दो बातों में बड़ा फर्क है। चुनांचे उनकी औलाद रिश्ता पाती है, मालूम नहीं होती, और जब मौकी मिल जाती है ऐसे लोगों को तो तलाक पर मजबूर नहीं किया जाता। अगर खिलाफे शरअ समझा जाता तो उसके ऊपर कोई तलाक ऑर्डर लगना चाहिए। एक वाक्य कभी जमात में ऐसा नहीं हुआ, एक अहमदी व्यक्ति ने गैर अहमदी से शादी की हो और फिर वाकई मिल गई उसको, जमात से अलग होने का ऐलान कर दिया गया और एक वाकई मिल गई और फिर कहा जाए कि आप तलाक लो उससे, या नौकरीला उसके बच्चे गलत व्यवहार हैं, मालूम तलाक के राय कराती है। इसके बड़ा बाकी सबसे कौन सा फतवा ये कि अगर तुम गैर फिरके में शादी करोगे तो तुम्हारे बच्चे मालूम को वो बिखरा नहीं पाएंगे। और ये फतवा को बात फतवे इतने शदीद हैं कि आज अगर उनको पेश किया जाए तो अपना दंग रह जाती है। और नेशनल असेंबली में जब ये एतराज किया गया तो हमारी तरफ से ये फतवे पेश किए, उनको कहें ये फतवाएं हो, फिर आपके हाथों में आया कि क्या है बातें, वो लंबी बातें में सिर्फ एक बात होता है। इमाम अहमद रजा जो बरेली फिरके के इमाम और चोटी के उलमा में शुमार और बहुत ही इज्जत और एहतराम से उनका नाम दिया जाता है और बहुत कसरत से कराची में उनके मुताबिक बेशक मुरीदों से उलमा से उनकी पूछ के देख लीजिए उनका क्या फतवा है। वो छपा वो फतवा है, किताबें हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं और जिसने देखना हो उसको देख सकता है। एक फतवा वो कहते हैं हमारे फिरके के सिवा बाकी जितने फिरके कुलों जिनमें वो गिनाते हैं राफिजी यानी शिया, कादियानी, अहले हदीस, देवबंदी और इस तरह बात दीगर फिरके के अंदर वो कहते हैं कुल्लो हो बाकी सब फिरके, उनके साथ तुम्हारे हर किस्म के ताल्लुकात हराम, ब्याह शादी तो दरकिनार, उनकी गरीब खुशी में भी तुम शामिल नहीं। वो सलाम कहें तो जवाब न दो, इनकी मस्जिदों में जाना तो गुजार, उनको अपनी मस्जिद में ना आने और अपनी शादी का
جو اصل مضمون ہے. فرماتے ہیں اس کے ساتھ بیاہ شادی قتل حرام ہے اور اولاد اگر ہو تو وہ ولد الحرام اور معمول اس کو وہ کہتے ہیں ایک بیت نہیں کافی ہے کہ ہمارے فرقے میں اگر وہ شادی کرے اور اولاد ہو تو اس پہ کیا ہو. کہتے ہیں ان کی تو دینی حالت ایسی ہے کہ آپس میں بھی شادی کی جا سکتی ہے اپنے فرقے میں بھی, اور اگر وہ کریں تو ان پر یہی فتویٰ لگے گا. پھر اس سے آگے فرماتے ہیں کہ کسی اور انسان سے بھی اجازت نہیں, یعنی شرعی حکم یہ ہے کہ وہ اگر عیسائی ہندو سے بھی کریں تو یہی فتویٰ لگے گا ان کی اولاد معلوم رشتہ ہے, وہ رشتہ نہیں پایا اور شرعی حیثیت کوئی نہیں اس پر. صرف ایک قدم اور بہت احتیاط سے کام دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور سے بھی کر لیں اور بفرض محال جانور سے بچہ ہو جائے تو وہ بھی ولد الحرام ہے اور ورثہ نہیں پایا. جہاں یہ شدت ہو بتاوا وہاں جماعت احمدیہ کو مستحکم کرنا اور یکطرفہ الزام لگاتے چلے جانا اتنی ناجائز بات. ہم تو اس فتووں کو اچھالتے نہیں, ہمارے لیے ان کی قیمت بھی کوئی نہیں, مگر جن سے فتوے ہیں وہ کیوں چھپا لیتے ہیں ان فتووں کو, وہ کیوں عمل نہیں کرتے ان فتووں پر. اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے جماعت احمدیہ کے سوا شادی بیاہ کے معاملے میں فتویٰ ہی کوئی نہیں, حالانکہ سارے فتوے بلا استثناء جماعت احمدیہ کے مقابل پر حد سے زیادہ شدت رکھنے والے اور ان کو پڑھ کر طبیعت منور ہو جاتی. صرف جماعت احمدیہ کا فتویٰ ہے جو معقولیت اپنے اندر رکھتا ہے, وجوہات بیان کی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, جو ہر معقول آدمی کے دل میں اتر جاتی ہے کہ ہاں یہ درست ہے. اور پھر شرعی حکم کے طور پر کبھی بھی احمدی لڑکی کی غیر احمدی سے شادی کو حرام قرار نہیں دیا گیا. بس مثلا جب کوئی احمدی کوئی بچی احمدی ہو جاتی ہے غیر احمدی کی طلاق نہیں دیا جاتی, بلکہ احمدیت تو اس معاملے میں اتنا وسیع فتویٰ رکھتی ہے, حیرت انگیز. یعنی اسلامی تعلیم نے عالم کی, اس لیے جماعت احمدیہ کی عالم کی تعلیم ایک عیسائی کی بیوی جب احمدی ہو جاتی ہے کل داخل کی, کیونکہ خدا تعالیٰ نے جو نکاح کا نظام رکھا ہے یہ ایک عالمی نظام ہے, اس میں ہر مذہب کا ایک نظام ہے جس کو اسلام تسلیم کرتا ہے. ہر مذہب کے مطابق اور ہر رواج کے مطابق جو شادی ہوتی ہے وہ مسلمہ ہے اسلام کا, ان کے لیے ولد الحرام کا لفظ کئی قرآن کے لیے استعمال ہے. ورنہ مشرکین کے جو بچے تھے ان کے اوپر کیا حکم لگتا تھا جو مسلمان ہوئے بعد, وہ سارے مشرکین کے بچے تھے. بات پتہ چلا کہ اسلام تمام دنیا کی شادی کے نظام کو تسلیم کرتا ہے, اس لیے کوئی انگریز کی بیوی کسی عیسائی کی بیوی جب احمدی ہوتی ہے تو ہرگز طلاق کی بھی اس کو نہیں کہتے. یہ ہے احمدی فتویٰ, اس کے اوپر دنیا میں کسی طرف سے کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی. ایک بچے کی طرف سے, اور یہ رازمن ہر بچہ اس دور میں سے گزرتا ہے, کہتے ہیں اگر خدا ہے تو اس سے پہلے کون تھا. یہ جو سیکنڈ لگتا ہے نا منطقی, یہ بڑا دنوں کو پریشان کرتا ہے. جب بچہ جوان ہونے لگتا ہے اپنی سوچ سوچتا ہے تو کہتا ہے ہم سے پہلے خدا, تو خدا سے پہلے کیا, پھر اس سے پہلے کیا, ایک لاکھ اتنا ہی سلسلہ ہے. ہمارے واقعہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق پہلے والی دلیل دینا اس طرح یہ ہے ہی غلط, اس کی کوئی صنعت نہیں. کیا دلیل ہے اس مضمون پر ہم کس طرح اپنا موقف پیش کرتے ہیں اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے, کیونکہ اکثر پہلوؤں سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ کر خام صاحب کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ عدل نہیں ہے, عدل کا ہونا ممکن نہیں, کیونکہ پہلے کا سوال عدل کا ہے. اگر ہر چیز سے پہلے کچھ چیز ہونی ہو اور یہ مسلمہ ہو کہ عدل ممکن ہی ہے, عدل سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں. جو موجودات ہیں یہ موجودات عدل سے ہیں یا کوئی اور ہستی عدل سے ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. ان دو مفروضوں سے باہر عقل نکل ہی نہیں سکتی. جتنا مادہ ہمیں نظر آتا ہے اس شکل میں, یا تو اسے لازماً عدل سے ماننا پڑے گا, یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں, اور یا یہ ماننا پڑے گا
کہ کوئی اور ہستی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ ازل سے ہے، کیونکہ ازل تو سب سے بڑی حقیقت ہے جس سے انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ ازل اور ابد یہ دو چیزیں ہیں جو لازمی ہیں، منطق اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتی کبھی۔ بس صرف یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ مادہ کس شکل میں نظر آتا ہے، یہ کائنات کی صورت میں نظر آتی ہے، کیا یہ ازل سے ہو سکتی ہے؟ جب اس بات پر ہم غور کرتے ہیں تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز منظم اور مرتب ہو وہ ازل سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ منظم اور مرتب ہونا کسی اور کا ہاتھ کرتا ہے۔ اگر میں یہاں ترتیب سے چیزیں لگا دوں، اے بی سی ڈی ای ایف جی ایف، یہ سارے حروف لکھے ہوں، پڑے ہوں یہاں، اور میں ان کو جوڑوں اور ایک فکرہ بنا دوں اور وہ فکرہ بامانی ہو جائے، اور فکرے کے اوپر فکرہ جوڑ دوں اور پھر فکرے پر فکرہ جوڑ دوں، تو یہ جو ترتیب ہے اس کے متعلق ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ازل سے نہیں، کیونکہ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ یہ مرتب کی محتاج ہے۔ اس لیے ازل سے ہونا تو کوئی قابل فکر بات ہی نہیں ہے، اس پہ توجہ کی کوئی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں، صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز ہمارے مشاہدے میں ہے وہ اس شکل میں ازل سے ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اب زندگی کے متعلق ایک کانفرنس ہوئی تھی امریکہ میں، اس میں چوٹی کے سائنسدانوں نے اس مسئلے پر غور کیا کہ زندگی کے جو کی ابتدائی نیتیں، یعنی ڈی این اے اور آر این اے، جو ڈی این اے وہ بنیادی نیت ہے جس سے ہر قسم کی زندگی بنے، اور آر این اے وہ میسنجر سیل ہیں جو پیغام پہنچاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری طرف، اور پھر ان کے اندر کوڈڈ میسیجز ہیں، بے شمار چیزیں ہیں اس کے اندر، یعنی ڈی این اے کے اندر وہ زندگی کا سیل ہے جس کے اندر سارا بلو پرنٹ انسان کا موجود ہے، اور آج تک اس سے زیادہ باریک اور اس سے زیادہ مکمل کمپیوٹر نہیں بن سکتا۔ تمام کمپیوٹرائزڈ میسیجز اس کے اندر موجود ہیں، اور ان کو اگر آپ کھولیں، سائنسدان وہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو 1008 صفحات کی 20 کتابیں اس پیغام کو سمیٹنے کی مشکل کے ساتھ جو زندگی کے ہر ذرے میں امپرنٹڈ ہے، اور اس کے اندر ایک ترتیب پائی جاتی ہے۔ تو وہاں ایک سائنسدان نے جو میتھمیٹیشین تھا یہ بحث اٹھائی کہ یہ ترتیب اور یہ سارے کوڈڈ میسیجز یہ خود اور اتفاقاً ہونے کے لیے کتنے اتفاقات کی ضرورت ہے۔ جو انہوں نے کہا کہ جو ہمارا مشاہدہ ہے ایوولوشن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ زندگی اتنے ارب سال میں ایوالو ہوئی، تو اتنے ارب سال میں اتفاقی حادثات کے نتیجے میں وہ پہلا زندگی کا سیل بن سکتا تھا کہ نہیں، یہ بحث اس بحث کو میتھمیٹیکل یعنی حسابی لینگویج میں انہوں نے اس طرح بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے لیکن اتنا ہی ممکن ہے جتنا اے بی سی ڈی والی مثال جو میں نے ابھی پڑھی تھی وہ انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے کہا یہ اسی طرح ممکن ہے جس طرح میں مٹھی میں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایف کے حروف پلاسٹک کے بنے ہوئے اٹھا کر ان کو چھٹا سے اور حروف اچانک ترتیب میں آ جائیں سارے کے ساتھ، اور اس طرح ترتیب میں آئیں کہ ایک فکرہ مکمل بن جائے، یعنی پہلے الفاظ بنے اور پھر الفاظ کے بعد ایک اور لفظ آئے، پھر ورڈ بھی بیچ میں آئیں اور پروناؤنس بھی آئیں اور کنسوننٹس بھی آئیں، ہر قسم کے حروف اور ترتیب اختیار کرنے ہوئے، اور بامانی فکرہ بن جائے، مکمل الف سے لے کر یہ تک ایک بار بامانی فکرہ بن جائے، پھر میں دوبارہ ایک اور مٹھی بھروں ان کی اور پھینکوں تو ایک اور بامانی فکرہ بن جائے جس کا پہلے فکرے سے تعلق ہو، پھر میں ایک اور مٹھی اٹھاؤں اور پھینک دوں اور پھر ایک اور بامانی فکرہ بن جائے جو ترتیب میں اسی طرح ہو جس طرح پہلے دو فکروں کا بتاتا ہے کہ آگے یہ مضمون چلنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا چلا جاؤں یہاں تک کہ ایک پوری بامانی کتاب بن جائے جس میں نہایت ادب مضمون ہو سائنسی، اور پھر کتابوں پر کتابیں بنتی چلی ہیں اور ہزارہ کتابیں اسی طرح ترتیب پا جائیں۔ وہ کہتے ہیں اتفاقاً جتنا یہ ممکن ہے
اتنا ہی اتفاقاً یہ ممکن ہے کہ زندگی کا وہ ذرہ جو یہ ترتیب پا چکا ہے یہ اتفاقاً پیدا ہوگا. ایک اور سائنٹسٹ نے ایک کتاب لکھی ہے اتفاقات کی دنیا پر. وہ کہتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ 90 ہفتے کی وجہ سے اربوں سال میں ایک اتفاق ہو گیا پھر دوسرا اتفاق ہو گیا. وہ کہتے ہیں اتفاقات آگے پیچھے کس طرح ایک شکل میں ہو گئے اور ان کو ترتیب کیسے دیتے ہیں اور ایک خاص مقصد کی طرف حرکت کرتے ہوئے کوئی اتفاقات نظر آتے ہیں. اس لیے ایوولوشن تو ہم مان سکتے ہیں لیکن آرگنائزڈ ایوولوشن جس سے پیچھے کوئی کانشیس ہستی موجود ہے. چنانچہ انہوں نے اتفاقات کو سائنس کے ذریعے سے اور حساب کے ذریعے سے اس اور طریقے سے حل کیا ہے. وہ بڑا بہتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ تعداد جو فارسٹ گیلیکسیز ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے دور ہٹ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ دور جو اربوں سال کے فاصلے پر ہیں یعنی اربوں سال میں ان کی روشنی ہم تک پہنچے. وہ کہتے ہیں اگر یہ ممکن ہو کہ یہاں سے ہم ایک ڈارٹ جو ایک جوا کھیلنے والے کھیل کہتے ہیں ڈارٹ ایک تیر سا ہوتا ہے وہ یوں مارتے ہیں نشانے. کہتے ہیں یہاں بیٹھ کر ایک انسان ڈانٹ پھینکے اس گیلیکسی کی طرف اور نشانہ یہ باندھ لے اس گیلیکسی کے اندر جس کے اندر اربوں ستارے موجود ہیں اور ان کے مرکز کا جو ستارہ ہے اس کے دل میں جو مرکزی ایٹم ہے وہ ڈانٹ اس کا سینہ کیے تھے اور وہ ڈانٹ میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے اور اس گیلیکسی کے مرکزی ایٹم کے اندر جا کر وہ پھنس جائے. کہتے ہیں اگر یہ ممکن ہے تو زندگی کا پہلا ڈی این اے سیل بننا بھی ممکن ہے. اور بات کی ایوولوشن کہتے ہیں سارے بات کے مجموعے. تو اب سائنسدان اور میتھمیٹیشین سائنسی زبان میں یہ ثابت بہرحال کر رہے ہیں کہ یہ منظم اور مرتب دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اپنی خالقات میں یہ بہرحال ہمیشہ سے. اور دوسرے فزکس سائنسدان ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو خیال تھا کہ ہمیشہ سے اسی طرح کائنات چلی آ رہی ہے غلط ثابت ہو گیا. ایک بگ بینگ ہوا تھا 5.6 یا 6.5 بلین تقریباً کتنے سال پہلے اور اس وقت یہ ساری کائنات ایک بال کی طرح سمٹ چکی تھی. تمام کائنات ان جو بلین ایئر دور گیلیکسیز میں شامل ہوئی اور وہ بال کل عدم ہو چکا تھا. اس میں تمام صفات غائب ہو چکی اور صرف انرجی کا ایک بنا ہوا بال تھا بند جس میں کوئی فزکس کا قانون جاری نہیں یعنی عدم وہ پھٹا ہے اس وقت اور آج تک اس کی آواز موجود ہے اس کائنات میں دھماکے میں. اور یہ جو 5 کیلوین گرمی ہے ریڈیشن کی یہ سائنسدان کہتے ہیں موجود ہر جگہ کائنات ہر سلام ہے. یہ کہتے ہیں اسی دھماکے کی بچی ہوئی انرجی ہے جو آج تک موجود ہے. تو کہتے ہیں اس سے پہلے تو ہم آگے جاتے ہی نہیں وہاں سے اسٹارٹ ہوا. تو کائنات کی مرتب شکل کا ہمیشہ سے پایا جانا یہ تو مسلمہ ہے کہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر سے نجات پھر بھی نہیں. اس لیے یہ دو باتوں میں سے ایک ماننی پڑے گی یا تو بلا دل ارادہ ہستی ہمیشہ سے ہے یا بلا ارادہ ہستی کوئی ہمیشہ سے. ہستی سے تو چاہنا نہیں. تو جو بلا ارادہ ہستیاں ہیں ان کے مطلب جو سائنس پردان ثابت کرتے ہیں یہ ہمیشہ سے باہر آ رہا ہے. اس لیے بلا ارادہ ہستی کا ہمیشہ سے مانا پڑے. یہ ضروری نہیں ہر چیز کا پانا نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ دونوں میں سے ایک بات رہی ہے اتفاقاً یا کانشیس ہستی بل ارادہ ہستی کو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے یا بغیر ارادے والی بے جان ہستیاں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. اس کے سوا تو چارے کوئی نہیں ہے. تو جو بے جان ہستیاں ہیں ان کے مطابق تو ثابت ہو گیا کہ یہ ہمیشہ سے نہیں چلی آ رہی. اس لیے کوئی بل ارادہ ہستی ماننی پڑے گی کیونکہ ان کے اندر جو کاٹ فرما ہاتھ نظر آتے ہیں وہ بل ارادہ ہستی کے ہاتھ کانشیس باشعور جو ترتیب دینا چاہتی ہے اور ترتیب دیتی ہے اور ایسی ترتیب دیتی ہے جو اتفاق وجود میں نہیں آتی. یہ ہے خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق منطقی طرح.
لیکن احمدی کے لیے تو یہ صرف آرام کی بحث ہے، یہ کلہم بحث نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو تعلق رکھتا ہے اور تعلق کے ذریعے وہ ظاہر ہوتا ہے بندوں پر۔ اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو تو وہ تمہیں ملے گا، اور اس کا ثبوت انسان کو مل جاتا ہے، اور وہ بہت بڑا مضمون ہے، وہ تو اس کو باہر بیان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہل والا حصہ تھا صرف اتنا، یہ میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اس سلسلے میں ایک سائنسدان ہے نیچے، اس نے بھی بہت کچھ لکھا ہے فلسفی، اور وہ پہلا فلسفی ہے جس میں میتھمیٹکس یعنی حساب کی روح سے خدا تعالیٰ کی ہستی کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اس کو بھی اگر اسی ترجمے ملتے ہوں یا میری ترجمے ملتے ہوں تو دلچسپی لوگ رکھنے والے لوگ پڑھیں، وہ بڑا دلچسپ مضمون دکھتا ہے اس پر۔ یہ ایک فلسفی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں جی، ہاں نیچے جرمن ہے، میں ڈچ کی بات کر رہا ہوں جس کا آئنسٹائن نے ذکر کیا ہے۔ مجھے آپ کو یاد ہے نہیں؟ سائنوزا ہے، پہلی غلطی میری بہت۔ سائنوزا ہے جس نے خدا کی ہستی کو اس زمانے میں میتھمیٹکس کے ذریعے ثابت کیا کہ میتھمیٹیکلی ناممکن ہے کہ خدا، اور بہت بڑا چرچا رہا ہے اس کے میتھمیٹیکل کانسیپٹ کا، اور آج تک وہ اس کو غلط ثابت نہیں کر سکے۔ بڑا ویلڈ اس کا میتھمیٹکس، وہ بھی اسی طرح نظریاتی بحث میں چلتا ہے۔ پہلا آدمی جس نے میتھمیٹکس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی ہستی پہ کلام کیا تھا ہماری معروف دنیا میں، وہ نیچے تھا، وہ اسپائنوزا۔ اور اسپائنوزا کے بعد کے اب دور میں، اس دور میں بہت سے میتھمیٹیشنز نے اس بات اس سلسلے میں پیسے اٹھانا شروع کر دیا، جس سے مجھے یہ بڑا افسوس ہے۔ بات میں نے کہا ہے جن کا مضمون ہے ان کو اپنے مضمون پر قبول ہوتا ہے، وہ جہاں اس قسم کے ذکر پڑھیں ان کو چاہیے مضمون بھیجیں الفضل میں، ریویو آف ریلیجن میں، تاکہ وہ ان کو اپنی زبان آتی ہے، اپنے مضمون کی زبان آتی ہے، اور وہ زبان ان کے مضمون والوں کو قابل قبول ہو۔ ہماری جو لینے کی زبان ہے وہ ایک ہمارے اسلام میں بات نہیں کر رہا، یہ سمجھا ہے، لیکن اینٹی سائنٹسٹ جب بات کرے گا تو اپنی زبان میں بات کرے گا، اس کو پتا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں، اور دوسرا عزت سے اس کی بات کرنا ہے۔ غلام احمد صاحب قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ وضاحت کیجیے واضح الفاظ میں۔ یہ سمجھتے ہیں میں ڈرتا ہوں، کیوں نہیں ڈرتا؟ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو امام مہدی سمجھتا ہوں، مسیح موعود سمجھتا ہوں، امتی نبی سمجھتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا، میں وہی سمجھتا ہوں، اور ایک ذرہ بھی اس سے زیادہ نہیں سمجھتا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا اور ایک ذرہ بھی اس سے کم نہیں سمجھتا، کلیتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق سمجھتا ہوں۔ اور میرا عقیدہ بھی آپ کے علماء کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ امام مہدی کا منکر کافر ہو جائے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انکار میں جلدی نہ کریں، خدا کا خوف کریں، کیونکہ یہی وہ امام مہدی ہیں جنہوں نے آنا۔ السلام کے متعلق آپ کا نظریہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میرا یہ نظریہ ہے، نظریہ کا ایمان ہے کہ وہ باقی نبیوں کی طرف فوت ہو چکے ہیں، اور آپ کے آنے سے مراد آپ کے مسیح کا آنا، چنانچہ وہ مسیح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہے۔ خواتین کے سر کے بال پردہ کے حکم میں آتے ہیں کہ نہیں؟ بینا بیٹیاں نہ کیا کریں آپ، اس قیام میں باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن کریم نے جو بیان کر دیا ہے کہ اپنے حسن کو زینت کے اظہار کے رنگ میں اس طرح نہ ظاہر کیا کرو کہ کسی کے دل میں، جس کے دل میں مرض ہو اس کو مصیبت پڑ جائے۔ یہ حکم کافی ہے، اس کی روح کو مربوط رکھیں آپ۔
ناخن اس حد تک بڑھا لیتی ہیں کہ دیکھنے سے خوف طاری ہو جاتا ہے. اللہ قریب نہ بیٹھے. کہتے ہیں نماز میں وہ تمام نعمتیں اور برکتیں طلب کرنے کا حکم ہے جو حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر نازل ہوئی. درست ہے. گزارش ہے کہ وہ نعمتیں کیا ہیں. وہ نعمتیں تو قرآن کریم میں بیان فرما دی ہیں. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک. انعاموں کی فہرست قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ نبی، صدیق، شہید اور صالح. تو جو نعمتیں حضرت ابراہیم کو عطا ہوئی تھیں آپ کی امت کو یہی کی چاہتے ہیں. یہی مانگنے کا حکم ہے. اور ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں ملی ناکتی کو لینے دیتی. جیسے حضرت امام المہدی کے منکر کے متعلق علماء نے خارج اسلام کا فتویٰ دیا ہے اور یہ درست ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو بحث ہے خارج اسلام یہ دو طرح سے ہے. ہمارا فتویٰ اس طرح شدید نہیں ہے جس طرح غیر ادبی علماء کا فتویٰ امام مہدی کے منکر کے متعلق. ہم اسے کافر تو جانتے ہیں لیکن مسلمان کہلانے کے حق سے معروم نہیں سمجھتے. اسی لیے احمدی اصطلاح میں کبھی بھی آپ نے غیر احمدی کے لیے غیر مسلم کا لفظ نہیں کہا. ایک بزرگ کی طرف سے بھی کسی احمدی اجناس نے غیر احمدی کے لیے غیر مسلم کی اصطلاح استعمال نہیں کی. کیونکہ ہمارے نزدیک کفر میں، کافر میں اور غیر مسلم میں ایک فرق ہے اور اس فرق کو قرآن کریم نے واضح فرمایا ہے. کافر مومن کا برعکس ہے، یعنی مومن کا الٹ کافر کہلاتا ہے. اور غیر مومن بھی مسلمان کہلا سکتا ہے. اس کا یہ حق ہے جو قرآن کریم سے ہے. یہ میں ثابت کرتا ہوں. اس لیے احمدیوں کے لیے خصوصیت سے اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منکرین کو ہرگز غیر مسلم نہیں کہتے. نہ ہمارا حق ہے، نہ قرآن نے کسی مسلمان کو اجازت فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہے تو اس کو نہ کہنے دو اور اس کو کہو ہم تمہیں غیر مسلم کہیں. قرآن نے یہ حق نہیں کیا. قرآن نے یہ حق دیا ہے کہ کسی کو غیر مومن سمجھو، کسی کے متعلق یہ یقین رکھو اس کے بعد عقائد کی وجہ سے یا بعض آزاد کی وجہ سے کہ وہ مومن ہے، یعنی کافر ہے. مومن کا الٹ کافر اور مسلم کا الٹ غیر مسلم. چنانچہ قرآن کریم نے سورہ منافقون میں اس مضمون کو کھول کر بیان فرما دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ اعرابی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے آئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان نے تو تمہارے دلوں میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا، داخل ہی نہیں ہوا شروع سے. اندر گیا ہو ایمان کو ایمان لائے ہونا یا اس کا کوئی سایہ بچ جائے یا اس کا شعبہ مل جائے. فرماتا ہے اتنے پکے کافر ہیں کہ ایمان کا سایہ بھی دل پر نہیں پڑا. لیکن ان سے کہو، محمد مصطفیٰ کو مخاطب کرنے کو ماتا ہے، بولو مطلب بے شک یہ اعلان کرو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہیں سے نہیں. مسلمان کہلانے کے حق سے کسی انسان کو دوسرے انسان کو معلوم کرنے کا حق نہیں دیتا. اس سے زیادہ پکا کسی کا کفر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ خبر دے رہا ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہا ہو. اس سے زیادہ یقینی کو کفر ممکن ہے. ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ کسی کے دل میں کیا ہے، ہم جان نہیں سکتے، لیکن خدا جانتا ہے. محمد رسول کو خبر دے رہا کہتا ہے پکے کافر ایمان ہوتا ہی نہیں دلوں. لیکن فرمایا کہ تم ان کو کہو تم مومن نہیں ہو، ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں. لیکن اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے حق سے ہم تمہیں معلوم نہیں ہے. اسلام مسلمان کہلانے کا اردو اسلم نہ کہو کہ آپ مسلمان ہیں. بجٹ جو ہم اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتا، ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں وہ حق لے لیں. یہ جماعت احمدیہ نے کبھی بھی
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منکرین کو غیر مسلم نہیں سمجھتے، ہاں غیر مومن میں کافر کہتے ہیں، اور اس میں سارے علماء ہمارے ساتھ متفق ہیں، بلکہ وہ ایک زیادتی کرتے ہیں کہ وہ غیر مسلم بھی کہہ دیتے ہیں جس کا ان کو حق نہیں۔ وہ ہماری کہتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد جہاز میں لڑکیوں کا احسان فرض ہے، کیا اس طرح جمع شدہ سرمایہ بھی شامل ہے؟ معلوم ہوتا ہے کسی کے پاس جمع شدہ سرمایہ ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، لڑکا میں ہر چیز شامل، سوئی دھاگا بھی شامل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے عام کی روح سے آپ نظر انداز کر دیں اور ایک پانی غیر تحریری سمجھوتا ہو کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بات کہتے ہیں چلو ماں کی چیزیں ہیں بچیاں لے جائیں جو ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے ہر چیز شامل ہے۔ ایک شاید سوال کرتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ صاف نظام ہے اور کامل ہے، اور اس کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 100 سال سے بھی زیادہ یہ نظام رائج نہیں رہا۔ اتنا اہم نظام کیوں رائج نہیں ہوا؟ اس لیے رائج نہیں ہوا کہ اس نظام کے رائج ہونے کے لیے خدا نے ایک شرط مقرر کر دی تھی کہ لا اکراہ فی الدین، جبرن نہیں جاتا جس کو میں جاری کروں۔ اسلام کامل دین کے طور پر آ چکا ہے، لیکن تمہیں کھلا اختیار ہے، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر۔ اگر تم نہیں چاہتے اس نظام کو نافذ کرنا تو زبردستی خدا کے فرشتے نافذ نہیں کریں گے۔ اگر 100 سال، اگر یہ بات مانی جائے کہ 100 سال نافذ رہا سے رہے، 100 سال خلافت نافذ رہی ہے، لیکن دیگر اسلامی نظام کی شاخیں تو بڑی ترتیب کے ساتھ بہت لمبا عرصہ تک نافذ رہے ہیں، اس لیے اس کو خلافت کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر بہرحال اگر یہ مان نہیں لیا جائے اس کا جواب بھی یہ ہوگا کہ لوگوں نے نہیں چاہا تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی، لیکن یہ ایک مفروضہ ایک غلط تصور پیش کرتا ہے باقی نظاموں کے متعلق۔ اس سے ایک برعکس تصور یہ پیدا ہوتا ہے اس سوال سے کہ گویا اسلام کے سوا باقی سارے نظام دنیا میں نافذ ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ یا غلط ہے۔ ڈیموکریسی کے علم بردار خود کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اگر نافذ ہو جائے اسے پالیٹی کہا جائے، اور یہ ایک فرضی بات، ہم ڈیموکریسی کی طرف حرکت تو کر رہے ہیں، لیکن جسے فی الحقیقت ڈیموکریسی کہا جاتا ہے وہ کہیں بھی دنیا میں نافذ ہے۔ تو فی الحقیقت نظام کے نافذ ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، ڈیموکریسی بھی نافذ نہیں، اشتراکیت بھی نافذ نہیں۔ چینیوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں روس میں اشتراکیت کا نام ہے نافذ نہیں ہے، روسیوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں چین میں اشتراکیت کا نام ہے نافذ نہیں، اور دونوں سے پوچھو کہ بتاؤ اشتراکیت اس وقت نافذ ہو چکی ہے، تو دونوں یہ جواب دیتے ہیں۔ ان میں عموماً جو ان کے علم ہیں وہ ضدی کرتے تسلیم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اشتراکیت کی طرف حرکت کر رہے ہیں، ابھی تک اس دیش تک ہم نہیں پہنچے کہ جہاں ہم کہہ سکیں کہ اشتراکیت کا نظام نافذ ہو گیا۔ تو سارے نظام فرضی ہیں، اور قائم کو یہ تو تسلیم ہے نا کہ اسلامی نظام ایک ہی ہے دنیا میں جو کم سے کم 100 سال تک تو رہا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ فوقیت رکھتا ہے۔ یہ نظام اصل میں دلوں سے تعلق رکھتا ہے، ذہن سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بغیر زبردستی نافذ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں نا آپ کہ زبردستی کہیں نافذ ہو سکتا ہے، یہ ذہن ہے۔ جب تک دلوں میں نافذ نہ ہو، جب تک ذہن میں نافذ نہ ہو، اسلامی نظام دنیا میں نافذ نہیں ہوتا۔ تمام دنیا کے لیے رحمت تھے بڑے اعظم امریکہ، آسٹریلیا اور ایک اور جگہ میں کیا حکومت تک جائے گا، اپنی جنوبی افریقہ وغیرہ کا، کہ وہاں اسلام نہیں پہنچا، دنیا کی رحمت نہیں پہنچی۔ دراصل حکومت تو ان کا ہوتا ہے جو ریزسٹ کرتے ہیں۔ ان ساری جگہوں پر جو جھوٹ پھیلایا گیا پادریوں کی طرف سے اسلام کے خلاف، اور اس سوسائٹی نے بغیر تحقیق کے ثبوت کر دیا، وہ وجہ ہے کہ جو رحمت ابھی یہاں نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن یہ تو مقدس ہے کہ لازم پہنچے، وقت ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ وہ
یہ واقعہ رونما ہوگا. اور مفسرین جو لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کہ رحمت ہر جگہ پہنچ جائے, یعنی روشنی ہر جگہ داخل ہو جائے, یہ مسیح کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا فرمائی کہ مسیح کے زمانے میں رہنا ہوگا, قریب دوسرے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت کا یہ دوسرا دور ہے. اور یہ جب تکلیف کو پہنچے گا اس وقت ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سارے بڑے اعظم اسلام میں ایک پیدا ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو ہمت کرنی چاہیے. ابھی تک ہم نے ساری کوششیں طرف نہیں کی, یہ تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ محنت اور جد و جہد اور بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. سارے احمدی اگر ایسے مبلغ بن جائیں دنیا میں تو حیرت یہ رکھتے رفتاری کے ساتھ یہ انقلاب ممالک ہو جائے گا. بعض جگہ شروع ہوئی ہے اب تک اور بڑی جلدی بھی پھل لگنے شروع ہو گئے. جرمنی میں ماشاء اللہ بڑی کثرت سے ہمارے یہاں سے جو مزدور پہنچے ہوئے ہیں غریب, انہوں نے عہد کیے ہیں کہ ہم مبلغ بنیں گے اور تبلیغ شروع کر دی ہے. اور پچھلے ایک مہینے میں وہاں سے 9 بیٹیں آ چکی ہیں اللہ کے فضل سے, اور 2 نہایت اثر رکھنے والے اور قابل آدمی, ایک پی ایچ ڈی ہیں جرمن طالب علم پی ایچ ڈی کے, وہ ایم ڈی ہوئے ہیں, اور ایک ٹوٹی کی آرٹسٹ فیملی کے نوجوان ایم ڈی ہوئے, بڑے مخلص کے حقوق مجھے آ رہے ہیں. اور یہ ہوئے اسی طرح ہیں کہ مبلغوں کے ذریعے ایم ڈی جو نے ایپ کیے تھے کہ ہم بنائیں گے ایم ڈی ان شاء اللہ تعالیٰ, اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں انہوں نے تبلیغ شروع کر دی اور ایم ڈی ہونے شروع ہو گئے. تو یہ اختلاف جس کے آپ انتظار کر رہے ہیں یہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, اور غلطی سے بیٹھے ہوئے کام تھا کہ آپ کے پاس چل کے آئے, آپ کو چل کے جانا پڑے گا پھر بھی آئے گا. اس لیے اس حرکت کو دیکھ لیں, جہاں جہاں آپ نے وہاں وہاں حرکت کو دیکھ کر لیتے دیکھے خدا کی طرف سے اس طرح بارش بدلتی تو برستی ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گی کہ سنبھالا جیسے جائے بارش. جو ہمارے مویشی دوست ہیں انہوں نے انگریزی میں سوال کیا ہے, ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو جنت میں نومائے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے پھلوں اور دودھ کی نہروں اور شہد وغیرہ کی صورت میں, کیا یہ ظاہری اور جسمانی شکل میں بات کی جا رہی ہے یا کچھ نتیجی کلام ہے اور کچھ اور معنی رکھتا ہے؟ اور اگر آپ یہ کہیں تو اس کا ثبوت قرآن کریم سے کیا ہے؟ تو قرآن کریم تو بتاتا ہے کہ جنت کی چیزوں کا جو تصور ہے اس تک انسان کا ذہن, اس کا تصور, اس کے کام نہیں پہنچا. اور جب اہل جنت کے سامنے وہ باتیں پیش کی جائیں جو ان کو وہاں نظر آئیں گی بعض نعمتوں کی صورت میں, تو ان میں سے بعض دھوکہ کھا کے کہیں گے کہ پہلے دی گئی تھی, یہ پہلے بھی دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں, پہلے تمہیں نہیں دیا گیا تھا, تم غلطی ہوتا ہے. دوسری تو بہت چیزیں تھیں مگر یہ خاص تمہیں پہلے کبھی نہیں دی. حدیث نبویت سے بھی ثابت ہے توحید سے کہ یعنی قرآن اور سنت سے طور پر ثابت ہے کہ جنت کی نوحہ انسان نے نہ سنی نہ اس کی آنکھوں نے دیکھی. شہری کے بھی آپ نے دیکھا, دوسری کے بھی دیکھا اور پھلنی کے بھی دیکھے, پرندے کے بھی دیکھے, یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوئی. صاف پتہ چلا کہ تفصیلات ہیں, ہمیں ہماری زبان میں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل چیز کیا ہے اس کا کوئی تصور کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا قرآن کے لیے. اس لیے ہمیں جو چیزیں پسندیدہ ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں جو چیزیں پسندیدہ ہیں وہ پسندیدہ چیزیں تمہاری ہوں گی. دوسری اللہ تعالیٰ سناتا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہاں ماں کہہ کر مجبور رنگ میں ذکر فرمایا. زیادہ سے زیادہ ہم تمہیں یہ سمجھا سکتے ہیں کہ جو بھی تمہاری خواہشوں کی انتہا ہے وہ تمہیں وہاں میسر آ سکتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو کچھ تم ادعا کرتے ہو کہ یہ چیز ہمیں ملے, یہ چیز ہو, وہ سارے تمہیں چیزیں وہاں مل جائیں. کس شکل میں ہوں گی یہ بحث تفصیل کے ساتھ ہم نہیں جان سکتے. جو قرآن کریم فرماتا ہے جو تم نے نہیں دیکھی وہ تم نہیں جان سکتے. یہ وہ کیا چیز کو ہم جان نہیں سکتے. وہ چیز ہوتی ہے جس کا ہمیں شعور نہ ملا.
مثلاً ہمیں 5 حواس خمسہ ملے ہیں، 5 حواس ملے ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں. ہم میں سے جو شخص ان میں سے ایک حواس کے بھی عاری ہو، اس کو آپ لاکھ سمجھائیں وہ نہیں جان سکتے. مثلاً ایک آدمی ایسا ہے، اس کو بتائیں کہ رنگ یہ ہوتا ہے، آپ لاکھ تقریریں کریں اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ رنگ کیا ہوتا ہے. ایک آدمی نے وہ سفید سمجھانا شروع کیا تھا کسی کو، بندے کو، اس نے کہا بگلے جیسا ہوتا ہے. پہلے اس نے کہا کھیر جیسا، اس نے کہا اچھا میٹھا، نہیں میٹھا نہیں، یہ رنگ ہے. اسے کہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا رنگ کے جو بگلے جیسا جس کا چیز بگلے جیسا. اس نے کہا چلو بگلا بتاؤ کیسا ہوتا ہے. اس نے بگلا سمجھایا اس کو، یہ گردن اور اس طرح اس کی ٹانگیں. اس نے کہا یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، تیری سفیدی کا تصور ہی نہیں مان سکتا بیچارہ اندر پہنچے کی کوئی. کتنا محدود ہے انسان، کتنا بے بس اور بے اختیار ہے کہ سب کو معلوم ہے ارد گرد، اور جس کو خدا نے شعور نہیں دیا اس کو نہیں سمجھا سکتا. اسی طرح یہ کھیریں اور بگلے ہیں ہمارے لیے. قرآن کریم میں جو باتیں ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کوشش ہے، اور ساتھ تمہارا فرمان کیا ہے کہ یہ کوشش ہے تو کہیں تمہیں تھوڑا سا دلچسپی پیدا کرنے کی طرح، لیکن تم نہیں سمجھ سکو. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اور شعور ملیں گے، ہمارے شعور سے سوا شعور عطا ہوں گے، اور وہ قرب الہی کے ایسے شعور ہیں جن سے صفات ہمیں لذیذ محسوس ہونے شروع ہو جائیں گی. صفات باری تعالیٰ جو اب ہم صرف روحانی طور پر ان کی لذت محسوس کرتے ہیں، کوئی ایسا شعور نہیں جو حواس خمسہ سے ہم لذت محسوس کر سکتے. وہ شعور، وہ صفات باری تعالیٰ جن کے لیے ہمیں خواص عطا نہیں ہوئے، ان کے لیے خواص عطا ہوتے ہیں، اور وہ جنت ہے. بہرحال اس بحث سے ایک بات کو کبھی معلوم ہو گئی کہ اس کے حواس میں نہیں ملے، اس لیے نہیں سمجھ سکتے، اور نئے حواس عطا ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں.